بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ انور کے اندر ایسی خوشبو رکھی تھی کہ دنیا جہان کی خوشبو کے اندر ایسی خوشبو نہیں ملتی۔ صحابہ جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پسینہ سے یہ خوشبو حاصل بھی کیا کرتے تھے، اس کو تورق کے طور پر اپنے پاس بھی رکھا کرتے تھے۔ آپ دیکھیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے، قیلولہ فرمایا، دوپہر کے وقت آپ آرام فرما ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ آرام فرما ہوئے، آپ کو پسینہ آ رہا تھا اور اس وقت وہ چمڑے کا جو ہے بستر تھا، اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ جمع ہوا تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت ام سلیم آپ جو ہیں آتی ہیں اور اپنے پاس سے ایک شیشی لاتی ہیں اور اس شیشی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پسینے کو جمع کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیدار ہوتے ہیں، آپ نے فرمایا کیا کر رہی ہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کے پسینے کو اپنے پاس اس شیشی کے اندر جمع کر رہی ہوں، یہ بہت اچھی خوشبو ہے، ہم اسے اپنی خوشبوؤں کے اندر ڈالیں گے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پسینے کی خوشبو سے صحابہ جو ہیں، صحابیات جو ہیں اپنی خوشبوؤں کو معطر کیا کرتے تھے۔ تو اس ایسے کہنے میں ہم بے جا نہ ہوں گے کہ خوشبوؤں نے بھی سرکار کے پسینے سے خوشبو حاصل کی ہے۔ اگر خوشبوؤں کو یہ درجہ ملے، انہیں موقع ملے کہ سرکار کا پسینہ اس کے اندر شامل ہو جائے تو یہ دنیا کی عمدہ ترین خوشبو بن جائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہیں آپ کے جسم سے ایسی خوشبو آتی تھی، جس راستے سے آپ گزر جاتے تھے اس راستے کے اندر خوشبوئیں جو ہیں مہک اٹھتی تھی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ کوئی بھی آپ کو تلاش کرنے والا کسی راستے پر وہ آپ کی خوشبو پا کر ہی اس راستے پر یہ جان لیتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزرے ہیں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل ہیں، سرکار کے معجزات کے اندر شامل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسا جو ہے وصف عطا فرمایا تھا جیسا اس جہان کے اندر کسی کو عطا نہیں۔